ایک سٹیج اداکارہ ہیں، انہوں نے چند روز پہلے آئی جی صاحب کو درخواست دی اور درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ ڈی پی او سرگودا نے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، اور یہ زنا بالجبر کرتے ہوئے انہوں نے ان کی مختلف برہنہ حالت میں کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی ریکارڈ کی ہیں، اور اس کے عوض اب انہیں بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان صاحب کے خلاف فوری طور پہ کوئی کارروائی کی جائے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور اس کے کچھ دن بعد، 1 یا 2 دن بعد، دوبارہ ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ خاتون بتاتی ہیں کہ نہیں، اصل میں وہ ایک غلط فہمی کا میں شکار ہو گئی تھی، وہ زیادتی نہیں ہوئی، یا پتہ نہیں واللہ عالم کیا معاملہ۔ میں کافی دن سے دیکھ رہا تھا کہ اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا کہ ایک خاتون جو کہ ویل ناؤن ہے، جن کو بہت سے احباب جانتے ہیں ان کے اسٹیج اداکارہ ہونے کی وجہ سے، انہوں نے اتنے سنگین نوعیت کے الزامات کسی عام شخص پہ نہیں، ایک بڑے عہدے پہ ڈی پی او سرگودا پر لگائے، اور آئی جی صاحب سے باقاعدہ درخواست کی کہ میں 6 کروڑ روپے کی ریکوری لینے گئی، مجھے ان کے جو پی آر او تھے انہوں نے شاید بلایا، اور پھر پتہ نہیں کس انداز میں اس کے گھر لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ پسٹل لگا کے میرے ساتھ زور زبردستی کی، زنا بالجبر کیا، پھر ویڈیوز بنائی، اور پھر مجھے اس پہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ اتنے سنگین نوعیت، اور یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہو رہا، یہ درخواست دی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کا بیان آنا کہ نہیں، مجھے اصل میں غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ کیا زیادتی کے بعد کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے؟ کہ مطلب کہ زنا بالجبر کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد آپ کو کیسے پتہ لگا کہ نہیں، مجھے تو غلط فہمی ہوئی تھی؟ تو یہ کیا معاملہ؟ اس پہ میرے ساتھ اس وقت میاں عمران ارشد صاحب موجود ہیں۔ میں آج ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی خاتون کا اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگا کے بعد میں یہ کہنا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ زنا نہیں ہوا تھا، جھوٹا الزام تھا سرے سے ہی، یا یہ کہ زنا ہوا تھا، اس کے بعد یا تو ڈرایا دھمکایا گیا یا ساز باز ہو گیا۔ ان دونوں صورتحال میں یہ چیز بڑی سنگین نوعیت کی جو ہے خراب ہو جائے گی کہ کل کو پھر کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ اس طرح کا جھوٹا الزام لگا دے گا اور بعد میں کہے گا کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی، یا کوئی بھی الزام لگائے گا تو اس کو ڈرا دھمکا کے بعد میں اس طرح کا بیان لے لیا جائے گا۔ میاں عمران ارشد صاحب موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسی نوعیت کے کیسز پہ کام کرتے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میاں صاحب یہ غالباً 4-5 دن پرانا کیس ہے، ہماری تب بھی اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ چلیں جس نے الزام لگایا وہی اپنا الزام واپس لے رہی ہے، لیکن پھر ہماری دوبارہ اس پہ ڈسکشن یہ ہوئی کہ الزام کوئی چھوٹا نہیں لگا رہی تھی کہ مجھے دھکا دیا یا میرا کوئی موبائل چوری کر کے لے گیا، اس نے کہا میری عزت تار تار کر دی، اور مجھے بلایا گیا باقاعدہ طور پہ ان کے سٹاف کی جانب سے یہ کہہ کے کہ 6 کروڑ روپے کی جو آپ کی ریکوری ہے، واللہ عالم وہ 6 کروڑ کہاں سے آیا، بہرحال ایک مشہور اداکارہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی پراپرٹی ہو یا جو بھی معاملات ہوں، 6 کروڑ کی ریکوری کے لیے جانا۔ اس صاحب کا ڈی پی او صاحب، مطلب کہ جو یہ درخواست ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے بخدمت جناب آئی جی پنجاب صاحب، اس میں موقف یہ ہے کہ مجھے بلایا گیا، آپریٹر ہیں کوئی سمر، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا وہ آپ کی 6 کروڑ کی جو ریکوری ہے اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ وہ لے کے ڈی پی او صاحب کے گھر گئے، وہاں پہ ڈی پی او صاحب نے گن نکال لی، پھر زور زبردستی کی وہ گن پوائنٹ پر، اور اس کے بعد پھر تصویریں اور ویڈیوز بنائی، پھر وہ جو ہے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات آئی جی صاحب کو درخواست لکھ رہی ہیں، اور پھر ویری نیکسٹ ڈے یا 1-2 دن بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو غلط فہمی ہوگی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ 2 راستے ہو سکتے ہیں علی۔ پہلا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ہوا ہے، جو کمپلین کر رہا ہے واقعی ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ اس پر اپنی مجبوری کی وجہ سے کھڑا نہیں رہ سکا۔ دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ کمپلیننٹ نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی پولیس آفیسر کو، اور ایونچولی اس نے اسے اسٹیپ بیک کر لیا ڈیو ٹو اینی ریزن۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ ڈی پی او جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، وہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ سے چلانے والا آدمی ہوتا ہے۔ اور ہمیں جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اس خاتون کا ایک جو خامند ہے وہ بھی پولیس ملازم ہی ہے، سابق پولیس ملازم ہے، اور اس ٹائم وہ کوئی میرے خیال کو سسپینڈ ہے، ایس ایچ او نہیں، سابق تو پھر نہ ہوا نا اگر سسپینڈ ہے تو، لیکن وہ کوئی زیر عتاب ہے کسی وجہ سے، اور وہی وجہ ڈی پی او کی ٹیم بھی بتا رہی ہے مبینہ طور پر کہ اس وجہ سے بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ڈی پی او کو ایک عورت سے ایس ایچ او بلیک میل کر سکتا ہے؟ میرا تو نہیں خیال، کیونکہ ایس ایچ او کو بھی ڈی پی او صاحب کا پتہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات، مجھے میں میاں صاحب آپ سے پہلے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا شاید سوال سمجھ نہیں پایا، آپ نے مجھ سے دوبارہ یہ سوال کرنا ہے، میں ایک سوال ذہن میں تھا اور وہ مجھے آپ کی بات کی طرف فوکس نہیں کرنے دے رہا۔ یہ صاحب نے 2 چیزیں بتائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، پہلے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر تو ہوئی ہے تو انہوں نے درخواست دے دی، اور وہ جب انہوں نے اسٹیپ بیک کیا تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو کوئی ساز باز ہو گیا، آپس میں کوئی معاملات ہو گئے، یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔
ان دونوں سچویشنز کو جو آپ نے بتایا ہے کہ یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا نہیں ہوئی تو پھر وہ بلیک میلنگ تھی، اگر ہوئی ہے تو ڈرایا گیا یا سال بعد ہوئی ہے، یہ دونوں صورتحال بڑی سنگین نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون کا اتنے بڑے عہدے پہ جھوٹا الزام لگانا یا اتنے بڑے عہدے پر الزام لگنے کے بعد وہ ساز باز ہونا یا ڈرایا جانا، یہ دونوں بڑی عجیب و دونوں غریب چیزیں بہت صورتحال خوفناک ہیں، دونوں خوفناک صورتحال ہیں، لیکن یہ سوسائٹی کے فیکٹس ہیں. آپ کے بڑے طاقتور لوگ اپنی شامیں رنگین کرتے بھی ہیں اور ان پر الزامات بھی لگتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرتے لیکن الزامات کھاتے ہیں. دونوں چیزیں ان کی نوعیت اور ان کی وہ حساسیت دیکھتے ہوئے کہ اتنی خوفناک چیزیں، ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی کہ دونوں معاملات میں سن. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر ایک کمپلیننٹ نے درخواست دینی ہے کارروائی کے لیے اور ایف آئی آر کروانی، ایف آئی آر کی درخواست کہاں دی جاتی ہے؟ تھانے میں. کہاں پہ؟ تھانے میں دی جائے گی. فرنٹ ڈیسک پہ. فرنٹ ڈیسک پہ بالکل. فرنٹ ڈیسک پہ. کیا خاتون نے فرنٹ ڈیسک پر درخواست دی؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آئی جی کو لکھا جا رہا ہے تو اٹ مینس سم تھنگ از فشنگ. سمجھ رہے نا؟ یعنی وہ خاتون درخواست تو نہیں چاہتی، پھر یہ تو کلیئر ہے، لیکن وہ جو بھی چاہتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چاہتی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب کہ اگر آپ ڈی پی او کے خلاف کوئی درخواست دینے جا رہے ہیں تو فرنٹ ڈیسک کیا لے لے گا؟ کیسے نہیں لے گا؟ چلیں نہیں لے گا، نہیں لے گا، نہیں لی. اب آپ جائیں گے ڈی پی او کیا نام آئی جی کو، سمجھ آتی ہے نا؟ درخواست 4 اداکارہ بھی تھے، ان کی میرا خیال ہے اتنی پہنچ ہوگی، انہوں نے میرا خیال ہے کہ کہا ہوگا کہ اداکاروں کی پہنچ کیسے افسران تک ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا جو سٹیج پر ناچنے، میں اب مجھے نہیں سمجھ آتی what do I say، جو شو بزنس کے ساتھ اٹیچڈ لوگ ہیں ان کی پولیس کے ساتھ تعلقات ہیں. ہاں یہ تو ہے. یہ کیا ہاؤ؟ یہ مجھے اب نہیں اس چیز کا پتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. نہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت کے متلاشی ہوتے ہیں، طاقت کے بلبوتے پر کام ملتے ہیں. آپ پیچھے جائیں تو صحیح، آپ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے. تو میں اس کیس پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، بار بار میں آپ مجھے انٹرپٹ کر دیتے ہیں، میں ایک ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. چور نالو پنڈ کالی، سمجھ رہے ہیں؟ جس خاتون نے شکایت کی اس نے پہلے سٹیپ بیک کر لیا. اب الزام یہ آ رہا ہے کہ اس کی بہن کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. کیا اس خاتون نے اب بھی کوئی شکایت کی؟ ابھی تک کوئی درخواست دوبارہ نہیں ہے سامنے. تو پھر ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یار میاں صاحب میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. کل کو سنیں وہ خاتون کہتی ہے کہ جی ہم تو لوی ڈبی کھیل رہے تھے. میاں عمران رشید اور علی ایسے پریشان ہو رہے تھے. میں لیکن پھر بھی خاتون کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. خاتون نے بیچ میں لکھا ہے کہ میں کینیڈین نیشنل ہوں. ایک تو یہ جس طرح معاملات ہوتے ہیں یہ ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ تڑی ہوتی ہے نا، ہاں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، کہ میرا نہیں جانا، میں باہر میں میرے تعلق نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری بھی ہے کہ کل کو کوئی بھی خاتون کا کسی پہ جھوٹا تو ابھی بھی چل رہا ہے نا، تو ساری سنیں روکے گا. سنیں کسی مرد پہ کوئی نامور عورت الزام ہی لگا دے جھوٹا، اس کی عزت کا جنازہ اس دن. عورتیں بھی جھوٹے الزام لگا رہی ہیں اور بندے سب کچھ کرنے کے باوجود سچے بھی ہیں. دونوں قسم کے کیسز ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ جائیں تو صحیح تھانوں میں، اکثر تھانوں میں نالے ڈھیلے کر کے لوگ بیٹھے ہیں. تعداد تھوڑی ہے، کر رہے ہیں. اکثر خواتین ایسی ہیں جو بندے تلاش کر رہی ہیں کہ کس کا سر لینا ہے، کس کا خاندان تباہ کرنا ہے. ہو رہا ہے. اچھا میاں صاحب میں یہ کہہ رہا کہ روکنا کس نے؟ روکنا ان ذمہ داروں نے ہے جو انوالوڈ ان ساری چیزوں میں. میں آپ سے اختتام میں اور تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بھائی. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس میں دونوں میں سے ایک کلپریٹ تو اب ہے. زیادتی ہوئی اور ہو سکتا ہے دونوں زیادتی ہوئی ہے تو جس پہ الزام لگایا. تیسرا سچویشن بتاتا ہوں کہ زیادتی نہیں ہوئی، رضا ہوا. پھر کیا کروں؟ ہم میں کسی بھی کیس پہ بات کر لیتا ہوں، اس کیس پر نہیں، اوور آل بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے بے رضا ہے. پھر ٹھیک ہے، یا تو ایک فریق جو ہے وہ جو ہے مجرم ٹھہرے گا، یا دوسرا ہوگا، یا دونوں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کیس میں کہ جب جس میں ایک نہ ایک تو مجرم ہے ہی ہے، اس میں کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ آئی جی صاحب سٹیپ ان کریں تاکہ ایک ایسی مثال سیٹ کریں کہ کل کو کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے یا کوئی عورت کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے؟ علی پرابلم ہے کہ ہم نے آئی جی ایک پرسن کو سمجھ لیا ہوا ہے. آئی جی بیسیکلی ایک ڈیزگنیشن ہے جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، جس کے نیچے اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے کہ وہ پورے پروونس میں کہیں پر بھی ملٹیپل کام ایک ہی ضلع میں کئی کام کر سکتا ہے. لیکن ایشو از کہ بھائی کتنے آپ نے ہوتے دیکھے ہیں. اب کمپلیننٹ بھاگ گئے. آئی جی دیکھیں ہمارے یہاں ایک چیز ہمیشہ دیکھی جاتی ہے کہ نکلنے کا راستہ کون سا ہے. آپ آئی جی کر رہے ہو، آئی جی کے پاس سادہ سا راستہ ہے کہ بھائی کمپلیننٹ جس نے کمپلینٹ کی تھی وہ تو چھوڑ کے چلا گیا، میں کمپلینٹ کے بغیر کیا بڑے الزام لگانے کے بعد ہو گیا. جس پہ الزام لگایا وہی نہیں کمپلینٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک منٹ رک جائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ الزام ڈی پی او صاحب پہ نہ لگتا، آپ پہ، مجھ پہ یا کسی عام شہری پہ ایک نامور خاتون لگائی تھی
اور بعد میں کہتی کہ سوری میرے سے غلطی ہوگی, مجھے وہ سمجھ نہیں آئی, وہ میں شاید یہ بندہ یہ نہیں تھا. اگر آپ پر الزام لگا نا اور وہ سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لی ہے تو آپ کے پاس اب قانونی رستہ ہے کہ آپ ایک اور کیس فائل کریں گے کہ جی اس نے مجھے ملائن کیا ہے, اب اس کے خلاف میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی پی او صاحب کیوں نہیں کر رہے. تو ڈی پی او خاموش بیٹھا ہوا ہے. ڈی پی او سرے سے وہی نہیں, وہ کہہ کہ انہوں نے میرے پہ جھوٹا الزام کیسے لگایا. ڈی پی او کی ٹیم کا موقف یہ ہے کہ جناب یہ وہ ایس ایچ او صاحب جن کو سائڈ پہ کیا وہی ان کی اہلی ہیں اور وہ الزام لگا رہی ہیں. آپ کو لگتا نہیں میڈیکل ہوا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوا وہ پازیٹیو آیا. کس چیز میں؟ واللہ والو. اب میں آپ کو خواتین دیکھ رہی ہوں گی, پتہ نہیں کیسی بات میں اس پہ کرنے لگا ہوں, مجھے ایک چیز بتائیں. ایک شادی شدہ خاتون ہے, اس کا پرسنلی جب بھی میڈیکل ہوگا تو وہ پازیٹیو ہی آئے گا. بالکل صحیح. اس کے لیے سیمپل لینا دوسرے بندے کا, ڈی این اے اور سنیں میچ ہوں گی, جس پر الزام لگ رہا ہے اب دیکھنا ہے کہ دونوں کا ڈی این اے میچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, جا کے ڈی پی او کا سیمپل لے کے دکھاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دونوں ہی ایک دوسرے پہ کاروائی نہیں کر رہے نا. ایک نے اتنے سنگین الزام لگا کے پیچھے ہٹ گئی, اور دوسرا اس پہ کہ اس نے میرے پہ اتنا گھنونے اور اتنے سنگین الزامات کیوں لگائے, اس نے اس کے خلاف بھی کوئی خاص میرا خیال ابھی تک کوئی کاروائی نہیں. تو دونوں گندگی مار کے سائیڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے ہسبینڈ کی رنجش کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے میرے پہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں, وہ بھی ابھی خاتون اس حوالے سے کر رہی ہیں. میرا بار بار, میں شاید میاں صاحب اس حوالے سے اس کو شاید اس طرح امپورٹنٹ نہیں سمجھ, میرا بار بار ماننا یہ ہے امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں کسی ایک عام شہری ایک ٹیچر پہ خاتون کوئی نامور عورت لگائی, اس ٹائم کیا ہوگا, اس بیچارے کا تو جنازہ نکل جائے. میری بات سنو, لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, پھر اس کو کیسے نہیں جنہوں نے روکنا ہے وہ پارٹ آف کرائم. میاں صاحب ہم نے انہی کو بتانا ہے کہ تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ ایک عورت نے اتنے سنگین الزام لگا کے بعد بھی کیا وہ غلط فہمی ہوئی. اب اس میں یا تو دونوں ملوث ہیں. میں آپ کو لیے آج اصول کی بات بتاؤں, لڑائی ہمیشہ وہ لڑنی ہے جس میں متاثرہ شخص اپنے انصاف کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں. سر میں کہہ رہا ہوں سن لیں جس میں متاثرہ شخص نے سرنڈر کیا وہ اور وہ ظالم کے ساتھ مل رہا ہو نا, وہ آپ کی شہادتیں ہی کروائے گا, اس کے علاوہ نہیں. لیکن میاں صاحب میں پھر میرا موقف پھر وہی ہے کہ میں ان دونوں, کیونکہ یہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے ٹاپرز ہیں. ایک وہ جو ہے اسٹیج اداکار ہے, اس کو بھی لاکھوں لوگ جانتے ہیں. ایک ڈی پی او ہے. ڈی پی او جو ہوتا ہے ضلع کا باپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طاقتور ہیں, دونوں ایک دوسرے کا جو ہے وہ بھار جھل لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک طاقتور کسی ہولے پہ پڑ جاتا, اس ٹائم کیا ہوتا. ایک خاتون جھوٹا الزام لگا کے بعد میں واپس لے لیتی, وہ ساری زندگی کے لیے پورے پاکستان میں اپنے فیملی میں معاشرے میں گندا ہو جاتا کہ اس کے اوپر ایک خاتون نے, جو کہ نامور بھی تھی, مشہور بھی تھی, لوگوں نے مان بھی لیا تھا, اس نے الزام لگایا تھا, بہرحال بعد میں واپس لے لیا تھا. لوگ کہتے ہیں وہ نہیں جی بات جو گل بات ہوگی ہونی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اگر اس شخص پہ جھوٹا الزام لگتا ہے جو میری طرح کوئی عام شہری ہوتا تو اس پہ کیا گزرتی ہے. اور دوسرا اس کا بالکل الٹا اینگل وہ ہے کہ وہ اگر ڈی پی او کی جگہ بھی کوئی عام شہری ہوتا تو پھر کیا ہوتا, یا خاتون کی جگہ بھی کوئی عام شہری ہوتا پھر کیا ہوتا. مطلب کہ اس ڈانسر کی جگہ یا اسٹیج اداکارہ کی جگہ کوئی عام عورت اس طرح کا الزام لگاتی ہے اور بعد میں اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا کہ وہ کوئی پریشر ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملات ہوتے. تو مجھے تو اس لیے لگتا ہے کہ اس کی کیا یہ روزانہ ہوتا نہیں ہے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ اگر ہوتا ہے یہ کیا ہم تب بات کریں گے جب ہمارے پہ بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب روزانہ ہوگا کیا تب ہم بات کریں گے جب ہمارے پہ کیسز پر سر آئے کون سا کیس جن میں مدعی کھڑا ہوا, کہہ رہا ہوں کون سا. آپ دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ کا جس تھانے میں دل کرتا ہے آپ جائیں, وہاں پر تھانے دار اور وہاں کے مختلف جو انچارجز ہیں یا ایس ایچ او ہے ان کے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں. علی سمجھو, میں تمہیں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مدعی مقدمہ جو بننا چاہ رہی ہے اس نے تو ایف آئی آر کی درخواست نہیں دی. میں آپ کی بات اور پھر وہ اپنی موقف سے بھی بھاگ گئی ہے. آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ یا بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں فریقین آپس میں کارروائی نہیں کرنا دونوں تو بھاگے ہوئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں فریقین عام نہیں تھے. ایک عام کسی چھوٹے سے ایس ایچ او پہ ایک عام عورت الزامات لگاتی تو شاید وہ اتنی خبر نہ بنتی. یہ خبر انٹرنیشنلی رپورٹ ہوئی ہے, ہر بندے نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اداکارہ جو کینیڈین نیشنل ہے اس نے ڈی پی او کے اوپر الزام لگایا اور اس کا کچھ نکلا بھی نہیں, کٹی کٹا بھی نہیں نکلا. ایک ایس ایچ او صاحب پر نہیں, ایک سینئر آفیسر پر ایک ضلع کے الزام لگا دیا ایک خاتون نے, اور وہ بھی پولیس ملازمہ تھی. سن لیں, پولیس ملازمہ تھی. اس نے الزام یہ لگایا کہ یہ خواتین کو بلاتے ہیں اور خواتین کو بلا کر ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں, اور تعلقات رکھنے کی وجہ سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ادھر ادھر دائیں بائیں شائیں یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں اور میری جیسی اور بہت ساری خواتین جو ان کے ان تمام تر معاملات کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پناہ دی جائے, ہمیں ان سے بچایا جائے اور ان سے جان چھڑوائی جائے. یہ درخواست جاتی ہے آئی جی آفس کو. اس درخواست پر پولیس ڈپارٹمنٹ خود پی آر او جو ہے وہ متعلقہ ضلع کا وہ ٹکس جاری کرتا ہے کہ جی یہ گمنام درخواست ہے, یہ وہ ہے وہ ہے یہ وہ. ہم اس پر بات کرتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ سن لیں, ہر جانے کا نوٹس ہمیں آتا ہے. سنیں, الزام لگانے والی بھی پولیس ملازمہ,
الزام لگ رہا ہے وہ بھی پولیس ملازم, درخواست جس کو جا رہی ہے وہ ہے آئی جی, ہرجانے کا نوٹس لے رہے ہیں ہم. سنیں, اٹ از ناٹ ایشو آف ہرجانے کا نوٹس اونلی. مسئلہ کیا ہے کہ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں کہ کبھی گھنٹی بجا کر بھاگ جانے والے کے لیے گھر والے کو تنگ نہ کریں کہ تو دروازہ کیوں نہیں کھولیا. سر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے, جو بندہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا اپنے لیے, اس کے لیے آپ کیا لڑائی لڑو گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نامور شخص کسی عام شہری پہ لگائے گا, اس دن اس کی تو زندگی آپ سارے عمر کے لیے تباہ کر دیں گے. اور اگر کوئی نامور خاتون نہ ہوتی, وہ اتنے بڑے عہدے پہ لگاتی, اور پھر اس کو اگر اس وجہ سے صرف اسٹیپ بیک کرنا پڑتا کہ وہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں یا کوئی بڑا افسر ہے, تو پھر یہ ہم کوئی ریاست تو نہیں اس کو کہہ سکتے, پھر اس کو جنگل کہیں گے. جنگل ہی ہے. تو بہرحال میں اس لیے بات کرنا ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی دن کو یہ مصیبت اس طرح کی چلتے چلتے آپ کے گھر آ جائے. اور یہ اس لیے زیادہ پرومیننٹ ہوگی کہ دونوں ٹاپر سے, دونوں کو لوگ جانتے تھے, دونوں اپنے اپنی فیلڈ میں نامور تھے, تو اس لیے یہ رپورٹ ہونے لگی. اور اس کے بعد جس طرح یہ دونوں بھاگے, مطلب کہ خاتون نے جب الزام لگایا, اگر تو بات وہیں تک ہوتی تو پھر خاتون مدعی ہوتی. اور اس کے اوپر ہو کیا سکتا ہے میں اب آپ کو بتاؤں. لیٹس بی ویری آنیسٹ, یو کین رپورٹ آنلی. جی پہلے نے یہ الزام لگایا, دوسرے نے یہ الزام لگایا, تیسرے نے یہ الزام, ٹھہری گا, اور دوسرے کے الزام کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے, اور پھر تیسرا مبینہ طور پر پہلے کی بیل لے جاتا ہے جو الزام لگ رہا ہے. دیٹس اٹ. شکایت کنندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ اس پہ کوئی انالیسز ہی نہیں دے سکتے. آپ جو انالیسز دیں گے آپ اپنی خبر کھو دیں گے. رپورٹ ہی کر رہا ہوں. دوسرا میں یہ اوور آل دیکھیں, میں آپ کی بات بتاتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز کو ایگزامپل بنانا اس لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے ٹاپرز ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہوگی, ان کو جب پکڑا جائے گا, ان میں سے جو بھی کلپریٹ نکلتا ہے, جھوٹا الزام ہو یا الزامات سچے ہوں, تو باقی لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا, اوہ ہو فلانا لگ گیا ایسی. تو اس لیے میں نے دیکھا کہ اس پہ بہت لوگ بات نہیں کر رہے, لیکن ہم نے ہمت کر کے بات کی ہے. اور بات وہ کی ہے کہ دیکھیں خاتون اتنے سنگین نوعیت کے الزام لگا کے بعد میں کہہ رہی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی. یہ زیادتی کے بعد غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ زیادتی کے بعد آپ رپورٹ کرنے گئی, ایک دن بعد آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتی ہے. کئی دفعہ غلط فہمی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ بندے دی تیبان. کیا بات ہے, بندے کی بندے دی تیبان, وہی ڈرانا ہوا نا. ہاں تو پھر ڈرانا ہی ہوا نا. تو وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سنو, ایک وہ شخص ڈر جائے جو واقعی کمزور ہو, سمجھ آتا ہے, اور ہم سٹوج نہیں ہیں. مثال ایک رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بلیک میلنگ کے پیسے کے لین دین کا معاملہ ہو, پھر اس کو پکڑیں جو بلیک میل. کس کو؟ مطلب کہ ڈی پی او بلیک میل ہو سکتا ہے, ڈی پی او کر بھی سکتا ہے, ڈی پی او ہو بھی سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ضلع کا سب سے بڑا پولیس آفیسر اگر وہ بلیک میل ہو رہا ہے تو پھر ضلع کا کیا کسی کمزور لمحے میں کیا ہو گیا علی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جب تک فیکٹ سامنے نہیں ہے نا, ہم اس کے اوپر جو بھی قیاس آرائی کریں گے ہم خطرے کی طرف جائیں گے, بلکہ خطرے کی طرف لوگوں کو دھکے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اختتام کی طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ میری غلطی ہوئی, آپ کی بدنامی ہو گئی, آپ الزام لگ گیا ہوا ہے, آپ اگر اس کے بعد چپ رہتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میاں صاحب کے حوالے سے کوئی دال میں کالا تھا تو انہوں نے کہا اب اس میں چپ رہنے میں عافیت ہے. اگر آپ سچے ہوں گے اور آپ پہ جھوٹا الزام لگا ہوگا تو آپ کا کیا عمل ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ پروفیشنل لوگ ہیں, ہم پر ایک نہیں روزانہ الزام لگتے ہیں. آپ پر نہیں لگتے؟ لگتے ہیں. مجھ پہ نہیں لگتے کیا؟ کتنے الزامات کے آپ نے آج تک جواب؟ سر اب وہ میٹر کرے گا کہ سنو, کتنی نوعیت. کل ایک لڑکی اٹھ کر الزام لگا دیتی ہے کہ علی حمزہ جو ہے وہ میرے ساتھ انٹو سم تھنگ ہے, آپ اس کی صفائیاں دینے نہیں, سن لیں, پروف کرے گی انٹو سم تھنگ میں بھی. اگر ایک فیک خاتون لگا دیتی ہے منظر پہ ہی نہیں ہے, تم پروف کرتے رہو. سر وہ ہم ظاہری بات ہے کہ مجھے صفائی دینی پڑے گی. کیسے بھائی صفائی دیں گے, اس کو ثابت کرنا جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرے گا. سنو, الزام کی کہندے ہیں تو نچ پہ تو کونڈکا دا نہیں, اس کا مطلب ہے کوئی کبھی بھی آپ پہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے. ہم وی آر ایکسپوزڈ ٹو ایوری ون. پھر میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی جو ہے ہم سب کو مانگنی شر پسند ناصر یا کسی اس طرح کے بندے سے رابطہ, یہ واقعی بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے تو میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کو سوچ کے بھی خوف آ رہا ہے کہ کسی کا دماغ گھما ہو, اس کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اور وہ آپ پہ منہ اٹھا کے الزام لگا دے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر اسی لیے کہا گیا کہ یا اللہ ایسے مرد ایسے خواتین سے پناہ عطا فرما, ایسے کمزور لمحے سے پناہ عطا فرما جو ہماری بدبختی. لیکن اگر میاں صاحب کوئی معصوم اس میں رگڑا جا رہا ہو, پھر کیا کرنا ہے؟ بہت رگڑے جاتے ہیں. دعا کرو اللہ سب کی حفاظت کا معاملہ کرے. بہرحال یہ میاں صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. میں اس حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اس دن مہنور صاحبہ کا نمبر کہیں سے یعنی کہ کوشش کی تھی
کہ ان سے رابطہ کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پہلے اس ٹائم الزام لگا تھا, پھر اس کے بعد الزام انہوں نے واپس لے لیا, غالباً ان کا نمبر اس ٹائم بند آ رہا تھا. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنے سنگین نوعیت کے الزام لگانے کے بعد اگر تو آپ کو کچھ تھریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ پاکستان کی بہن بیٹی ہیں, آپ کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا انصاف دلوانے کے لیے. لیکن اگر معاملات اس سے برعکس ہیں یا اپنے کو ذاتی مقاصد کے لیے اتنے سنگین نوعیت کے الزام لگائے گا اور بعد میں کہہ دے گا او ہو مجھے تو وہ صرف غلط فہمی تھی, تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی پہ اس زیادتی کا الزام لگا رہے ہیں جو اس نے کی نہیں ہے. تو یہ آپ سوچیں کتنی بڑی سنگین نوعیت کی آپ اس کو سزا دینے لگے کہ ایک اس شخص نے وہ کیا نہیں ہے, دوسرا اس پہ الزام لگا دیا آپ نے اور بعد میں کہا اوہ سوری. مطلب کہ ڈی پی او صاحب پہ جب یہ زیادتی کا الزام لگا ہوگا کہ ان کی فیملی نے سنا نہیں ہوگا, ڈی پی او صاحب کے بچے نہیں ہوں گے, تو اب یہ کہہ رہی مجھے غلط فہمی ہوئی, تو کیا آپ ڈی پی او صاحب کا وہ جو نقصان ہوا اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں تو درخواست کروں گا کہ اگر یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے, کیونکہ ڈی پی او صاحب کو تو پتا ہے کہ وہ ان کی پرسنل لائف کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ جھوٹا الزام لگایا کیسے, آپ اب ثابت کریں گے کہ آپ نے کیوں کیا, ورنہ آپ مجھے ڈیفرمیشن کی مد میں یعنی کہ میری وہ نقصان پورا کریں. اور اگر جو اسٹیج اداکار ہیں انہوں نے کسی ڈر خوف میں آ کے یا کسی طاقت کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کیا, تو انہیں بھی بتانا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ انصاف نہیں لے سکی آئی جی صاحب کو درخواست لکھنے کے باوجود. آپ بتائیں کہ اگر ہوا ہے اور کیوں آپ نے واپس لی, اور اگر نہیں ہوا تو غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ نے اتنے بڑے کیسے الزام لگا دیے. اور جاتے جاتے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہو سکتا ہے دونوں کرائم پارٹنرز ہوں, کسی تکلیف پر جھگڑا ہوا ہو اور ایونچولی نتیجہ یہ نکلا ہو کہ بھائی تو بھی چپ تو میں بھی چپ. علی یہ لڑائیاں اکثر مال چوری کے بعد مال کی تقسیم پر ہوتی ہیں. سر پھر پاکستان کا نام آپ اس طرح بدنام کریں گے کہ آپ پھر ایسے ہو رہا ہے نا, ہو رہے ہیں, اس کو سمجھیں. افسوس ہے, اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ہیلدی ڈسکشن تھی کہ بطور شہری, بطور میڈیا ورکر ہم اس طرح کے کیسز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ہم اس پہ کیا سوچتے ہیں. تو میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر کوئی چیز بری لگی ہو, لیکن یہ میں اپنے جذبات بتا رہا تھا کہ علی میں ایک بات بتاؤں, میں ایکسپیرینس میں شاید میرے سے آپ کا کام زیادہ ہوگا, لیکن میں ایک عرصے سے چیزیں بالکل ایسے لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کبھی اس بندے کی لڑائی مت لڑو جو اپنی لڑائی خود نہیں لڑنا. سر مجھے لگ رہا ہے کہ اتنے, میری بات پوری کر لیں دو. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں پہ بھی تمہارا سودا کر کے نکل لے گا. میاں صاحب میں یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں کر رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو اس طرح سے بدنام یا استعمال نہیں کر سکتے اور پھر یہ استعمال کریں کہ میں اوورسیز ہوں. ایک سیکنڈ, اب آجئے فیکٹس پر آتے ہیں. آج 2 منٹ میں بات وائنڈ اپ کروں گا, لمبی نہیں کروں گا. ایک خاتون وہ ہے, میں کسی ایک پروفیشن چلیں کر لیتے ہیں, ایک خاتون وہ ہے, میں اس کیس سے علیحدہ ہو کر بات کروں, جو دن رات شو بزنس میں صرف نہیں ہے, سٹیج پر ہے. اور سٹیج میں نہیں ہے, پہلے تو یہ ثابت کرے نا 6 کروڑ آیا کہاں سے, یہ کون سی آمدن تھی. بیوی آپ ایسے چکی ہیں, سٹیج پہ آپ کام کرتی, سٹیج کی آمدن اتنی سی ہوتی ہے, 6 کروڑ کہاں سے آیا, کڑو پیسے لیا کھاتے, کتنے کی پورا کیتے, کتوں پیسے آئے نا. اور پھر یہ بھی نکالیں کہ یہ 6 کروڑ کے لیے جو کام شام ملتے رہے, یہ کس کس کی معاونت سے نکلتے رہے. بھائی جان آپ ایف بی آر چھوڑ دیں علی, یہ ساجا ماجا تاجا گاما سارے کڑھائی میں اکٹھے ہی ملیں گے آپ کو. جس کی لڑائی لڑنا چاہ رہے ہو وہ بھی اکٹھا اندر ہی ملے گا, جس کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہو وہ بھی اکٹھا ملے گا. بھائی گند کی لڑائی کبھی نہیں لڑنی, داشتاؤں کی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ہیں. سر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ ایک نامور خاتون ہوتی, یہ اسٹیج اداکارہ نہ بھی ہوتی, جب ہوتی تب اس کے لیے ہم لڑتے, پروفیسر ہوتی, جب اس کے لیے ہم تب لڑتے اس کے لیے. لیکن اس طرح کا سنگین نوعیت کا الزام اتنے بڑے عہدے پر لگا کے بعد میں کہنا میرے سے غلط فہمی ہو گئی. اچھا آپ ایک ہی بار بات کریں, اتنے بڑے عہدے پر الزام لگا کر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ عہدے نے اس کو سپریس کر لیا. تو سر میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نے if we want to talk about assumptions, my problem is میں سٹارٹ سے ابھی تک ایک ہی سمجھانے کی کوشش کروں, we want to talk on assumptions. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس, I want to say you, no, I want to stop you. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے الزام لگا کے واپس لے لیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھیڑخانی کی ہے, اس نے کہا میرے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے. زنا بالجبر غلط فہمی پہ نہیں ہو سکتا, یا زنا بالجبر کے والد قاضی کے پاس گئی ہے, آئی جی صاحب کے پاس گئی ہے. آئی جی از ناٹ قاضی, بھائی جان آئی جی ڈپارٹمنٹل کاروائی کر سکتا ہے, سیدھا قاضی کے پاس نہیں جا سکتے. یہاں پہ وہ ایک طریقے کا ایف آئی آر کرواتے ہیں, تو ایف آئی آر ڈی پی او کے ایف آئی آر فرنٹ ڈیسک پہ آپ نے درخواست دی خاتون. سر میں کہہ رہا ہوں کہ فرنٹ ڈیسک پہ ہو جاتی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی اسی سسٹم سنیں, درخواست تو دی جا سکتی ہے نا. سر ہو جاتی نہیں ہوگی تو اس کی کمپلینٹ ہاتھ ڈلتا تو اسے ڈائریکٹ آئی جی صاحب سن
کس کا ہاتھ جلتا تھا؟ مطلب کہ نام آئی جی پر ہاتھ جلتا ہوتا تو ڈی پی او سسپینڈ نہ ہویا پہ اندر نہیں، میں بات کروں نہیں ہاتھ اچھا کیا جلتا اگر آئی جی تھا صاحب کو درخواست کر دی، اچھا کیا کہ ایک سنگین نوعیت کا تھا کہ بڑے آفیسر کے خلاف ہے، میں آئی جی صاحب کو کرتی ہوں، نیچے والا کہاں سے کرے گا؟ بہرحال یہ معاملات ہے. میں اس لیے اس پہ پریشان ہوں کہ مجھے یہ اس طرح کی چیز زیادہ خوفناک لگ رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو کسی دوسرے تیسرے ساجے ماجے گامے کے ساتھ نہ ہونے لگ جائے جو اس میں بالکل ملوث نہ ہو. مطلب آئی جی صاحب تو اتنے پاورفل تھے کہ وہ اس کا جو اگر یہ جھوٹا بھی تھا تو اس کا وہ برداشت کر سکتے تھے اور لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، کہ ان کے پاس بہت سے کھوجی، بہت سے تحقیقاتی موجود ہیں. ایک عام شہری کے پاس کیا اتنی آپشنز موجود ہوتی ہیں؟ اس کی کھوئی بھی عزت کون دے گا؟ تو اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں اینگلز پر آئی جی صاحب کو، میرا خیال ہے آئی جی صاحب کے لیے گھنٹے ایک ہی بات ہے، کمیشن بنا دیں گے، دونوں کا پتہ لگ جائے گا کہ کیا سفید تھا، کیا کتنا کا کالا تھا، کتنا کا سفید تھا. کیونکہ یہاں پہ سیف سٹی کیمرہ دوسری تیسری ساری چیزیں موجود ہیں. وہ کہہ رہی ہے کال پہ بلایا، کال کے ریکارڈ، آپ کی سی ڈی آر، موبائل کی لوکیشن سب کچھ آ جاتا ہے، تو پتہ لگ جائے گا کون کس وقت کہاں پہ تھا. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی خاتون کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا سکے، اور اگر اس کے ساتھ واقعات کچھ ہوا ہو تو وہ کسی پریشر میں آگے بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے غلط فہمی میں لگا کہ اس نے میرے ساتھ فنا بالجبر کر دیا. اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی امرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.